دونوں انبیاء کی تکذیب کی، ان کی دعوت پر لبیک نہ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے نبی کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا۔ لیکن وہ قوم ایسی تھی کہ تین نبی کے مبعوث ہو جانے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائی، الٹا ڈانٹنے پھٹکارنے لگے، مارنے اور دھمکانے پر اتارو آ گئے، کہنے لگے انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، ہم تو تمہارے اندر نحوست دیکھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں، لئن لم تنتہوا، اگر اپنی دعوت سے باز نہیں آئے، لنرجمنکم، تو ہم تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کریں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ہماری طرف سے تمہیں سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دعوت توحید پر اس طرح کی دھمکیاں یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ دھمکیاں پہلے سے ہی چلی آ رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد محترم کو دعوت دی تو انہوں نے یہی بات کہی تھی، اے ابراہیم لئن لم تنتہی لنرجمنک وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے، اے ابراہیم تو ہمارے گھر سے نکل جا۔ تو یہ دعوت پر اس طرح کی دھمکیاں ملنا، مارنے اور کاٹنے کی دھمکیاں دینا، یہ کوئی نئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی عجیب بات جو انہوں نے انبیاء پر الزام لگایا وہ یہ، انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ نحوست کیسی تھی؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب مسلط کیا تھا، جس عذاب کو یہ سمجھتے تھے کہ انبیاء ہی کی وجہ سے یہ عذاب ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے۔ انبیاء نے اس نحوست کا جواب کیا دیا؟ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، نحوست ہمارے اندر نہیں ہے، ہم منحوس نہیں ہیں، ہم تو تمہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو تمہیں تمہارے پروردگار کی طرف بلاتے۔ قالوا طائرکم معکم، بلکہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، یہ کفر و طغیان جو تمہارے اندر ہے، کفر و سرکشی جو تمہارے اندر پل بڑھ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے نحوست ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، تم تو حد سے تجاوز کر جانے والی قوم ہو۔ لیکن شہر کے کنارے، بستی کے کارنر پر ایک موحد شخص رہتا تھا۔ یہ کون تھا؟ کہاں سے آیا؟ کچھ بھی ذکر نہیں ہے، نام بھی نہیں بتایا گیا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، بستی کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم والوں سے خطاب کر کے کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ نام اللہ نے نہیں بتایا، کہاں سے آیا ذکر نہیں کیا، بس اللہ کہہ رہا ہے ایک شخص آیا جو اللہ کی توحید کا ماننے والا تھا، جو اللہ کی ایک تائید کی گواہی دینے والا تھا، وہ آیا اور اپنی قوم والوں سے کہنے لگا اے میری قوم والو، تم نبیوں کا کہنا مان لو، نبیوں کی دعوت قبول کر لو، وہ تو اپنی دعوت پر تم سے اجرت کا بھی مطالبہ نہیں کرتے، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ پتہ یہ چلا اگر آپ حق پر قائم رہیں، آپ کی تعداد تھوڑی ہو، کم ہو، حتیٰ کہ آپ اکیلے بھی ہوں، تب بھی آپ ایک جماعت کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اللہ کے یہاں آپ کا مقام اتنا بڑا ہے، اللہ کے یہاں آپ کی اہمیت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو قرآن میں مینشن کر رہا ہے، قرآن میں ذکر کر رہا ہے
بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس شخص کا نام حبیب نجار تھا. کیا تھا؟ حبیب نجار. وہ حبیب نجار کہنے لگا قوم والوں سے تم ایمان لاؤ نہ لاؤ، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. میں تو ایمان لا رہا ہوں، میں تو نبیوں کی دعوت قبول کر رہا ہوں، بھلا مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس پروردگار کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. جو اپنے خالق کو پہچان لے، جو اپنے مالک کو پہچان لے، وہ ضرور اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے مدبر، اپنے پالنہار کی عبادت کرے گا. تو اس شخص نے بھی یہی کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. میں اس رب کی عبادت بھلا کیوں نہ کروں جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے. اور اے میری قوم والو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم بھی اسی پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو. مجھے پیدا کیا نہیں بلکہ تم بھی اسی پروردگار کی طرف لوٹ کر کے جاؤ گے. تو اس پروردگار کی طرف، اس پروردگار کی عبادت کیوں نہ کروں. آگے دیکھیے اللہ بیان کر رہا ہے اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں اس پروردگار کو چھوڑ کر ایسوں کو اپنا معبود بنا لو، ایسوں کو اپنا معبود بنا لوں. ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون. کیا ایسوں کو معبود بنا لوں کہ رحمان کی طرف سے کوئی تکلیف مجھے پہنچے، رحمان میری طرف کوئی تکلیف کا ارادہ کرے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش نہ کر سکے اور مجھے بچا نہ سکے؟ کیا میں ایسوں کو پھر معبود بنا لوں؟ اسی دعوت کے قبول کرنے کی وجہ سے قوم والوں نے اس آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، قتل کر دیا. وہ آدمی شہید ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے قیامت کا دن ہوگا قیل ادخل الجنہ، قیامت کے دن اس آدمی سے کہا جائے گا اے موحد شخص، اے توحید پرست آدمی، چلو جاؤ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. وہ کیا کہے گا؟ یا لیت قومی یعلمون، اے کاش کہ میری قوم اس بات کو جانتی کہ میرے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی اور اپنی خوشنودی میرے اوپر نازل کی ہے. اے کاش کہ میری قوم کو پتا ہوتا اس دعوت کا صلہ جنت ہے، اے کاش کہ میری قوم والوں کو معلوم ہوتا. پتہ یہ چلا قوم کا سردار وہ ہوتا ہے، قوم کا مالک وہ ہوتا ہے، قوم کا مکھیا وہ ہوتا ہے جو خود سے زیادہ قوم کے بارے میں سوچے. قوم والوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن پھر بھی جب اللہ تعالیٰ جنت میں اس بندے کو داخل کرے گا تو سب سے پہلے اپنی قوم کے بارے میں سوچے گا. اے کاش کہ اس کی قوم یہ جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام کتنا بلند کر دیا ہے، ان کو نیک لوگوں میں، اچھے لوگوں میں شامل کر دیا ہے. اے کاش کہ ان کے لوگوں کو اس بات کی جانکاری ہوتی. آپ کون ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے، اس دنیا کے اندر کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. آپ اللہ کی نگاہ میں کیسے ہیں، آپ اللہ کی نگاہ میں کیا حیثیت رکھتے ہیں، وہ زیادہ معنی رکھتی ہے. یہ کہاں سے آیا، کون تھا، قرآن میں نام ذکر نہیں ہے، اس کے خاندان کے بارے میں عطا پتہ نہیں ہے، اس کی کیا حیثیت تھی کوئی عطا پتہ نہیں ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ تھا جو بستی کے کنارے رہتا تھا، دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا، رسول کی دعوت قبول کرنے کی طرف انہوں نے دعوت دی. دعوت توحید میرے بھائیوں ہر دور میں، ہر زمانے میں یہ ایک بڑی مشکل کام رہا ہے. تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے جب اس دعوت کو دیا، اس دعوت کو جب پیش کیا لوگوں کے سامنے، تو طرح طرح کے مصائب، طرح طرح کی تکلیفیں اور طرح طرح کی مصیبتیں، ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑا. لیکن توحید کا پرچار و پرسار کرنے والے اپنی دعوت پر ڈٹے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے نصرت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. دوسری آیت، اللہ تعالیٰ دوسری آیت کریمہ جو ہم اپنی منتخب آیات میں سے پیش کر رہے ہیں، وہ ہے سورج اور چاند کے بارے میں.
سورج اور چاند جس سے ہم دن اور رات دیکھتے ہیں، یہ لیل و نہار کا آنا جانا سورج کے ذریعے سے ہے۔ اس زمین اور سورج کی گردش سے ہی تغیرات موسم ہے، موسم کا بدلنا ہے، لیل و نہار کا آنا جانا ہے، اور چاند سے ہم اپنے مہینے کا حساب رکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کون سا رمضان کا چاند ہے، کون سا شعبان کا چاند ہے، کب سے ہمیں روزے رکھنا ہے، کب ہمیں عید الفطر منانا ہے۔ اللہ سورج اور چاند کے بارے میں دیکھیے کتنی حکمت کی باتیں بتا رہا ہے۔ سائنس تو آج ترقی میں آئی، سائنس تو پہلے مانتی تھی کہ سورج تو اپنی جگہ پر برقرار ہے، زمین ہل رہی ہے، زمین گھوم رہی ہے، چاند گھوم رہا ہے، سارے سیارے گھوم رہے ہیں، لیکن سورج کے بارے میں سائنسدانوں کی یہی تھیوری تھی کہ سورج اپنی جگہ پر استھر ہے، سورج نہیں گھومتا۔ قرآن نے پہلے ہی بتایا تھا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج کا بھی ایک راستہ، ایک محور ہے، اس کے لیے بھی ایک مدار ہے، وہ اپنے مدار پر گردش کر رہا ہے، چل رہا ہے۔ کہتے نہیں بس دنیا چل رہی، سورج اپنی جگہ پر ہے۔ قرآن نے کہا نہیں، ہم دنیا کے چلنے کی تردید نہیں کرتے، لیکن سورج چل رہا ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ آج اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد آج جب نئی تحقیق آئی ہے تو کہنے لگے نہیں جی سورج بھی اپنے ایکسس پر گھوم رہا ہے۔ ہم قرآن تو وہی کہہ رہا ہے لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اس کے لیے ایک راہ ہے، ایک مدار ہے، وہ اپنے محور پر، اپنے مدار پر وہ گھوم رہا ہے۔ اچھا، اللہ نے سب کے گھومنے کا ایک محور بنایا، ایک دائرہ بنایا۔ سورج اپنے دائرے کار میں گھوم رہا ہے، چاند کا بھی ایک دائرہ ہے، وہ اپنے دائرے میں، جتنے بھی سیارے، جتنے بھی پلانٹس ہیں، سب اپنے اپنے دائرے کار میں گھوم رہے ہیں، کسی کو اجازت نہیں۔ مثال کے طور پر ابھی آیت آ رہی ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرُ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، سورج کو اجازت نہیں کہ وہ چاند کے مدار پہ گھس جائے، اور چاند کو بھی اجازت نہیں کہ وہ سورج کے مدار پہ آ جائے۔ سب اپنے اپنے ایکسس پہ گھوم رہے ہیں، سب کا اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ ہموار کر دیا ہے سب کے لیے، کہ سورج کے لیے اجازت نہیں کہ وہ چاند کے محور میں گھس جائے، اور چاند کو بھی اجازت نہیں کہ سورج کے محور میں گھس جائے۔ اللہ اکبر۔ ہم اس طرح سمجھتے ہیں یہ سورج ہمارا کیا ہے، اس کو ہم مرد مان لیتے ہیں، اور چاند کیا ہے، عورت ہے۔ تو مرد عورت کے محور میں نہیں گھس سکتا، اور عورت بھی مرد کی محفلوں میں نہیں جا سکتی ہے۔ اچھا، سورج اگر چاند کے مدار میں داخل ہو جائے، چاند کے محور میں آ جائے، تو قرآن کہتا ہے دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ہم نے سب کے لیے الگ الگ محور بنائی ہے، اور اگر چاند کے محور میں سورج داخل ہو جائے تو دنیا تباہ ہو جائے گی، دنیا برباد ہو جائے گی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، عورتوں میں اگر مرد کوئی عورت بننا شروع کر دے تو اسی طرح بے حیائی ان کے اندر عروج پائے گی، اور اسی طرح عورتیں مرد بننے لگے، مرد کے محور میں داخل ہونے لگے تو اسی طرح معاشرے میں بے حیائی پھیل جائے گی اور بدکاریاں عام ہوتی جائے گی۔ جس طرح سورج کے چاند کے مدار پہ داخل ہونے کے بعد دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اسی طرح اگر کوئی مرد عورت بننا چاہے یا عورت مرد بننا چاہے تو دنیا میں فساد پیدا ہوگا، معاشرے میں گڑبڑی پیدا ہو جائے گی۔ تو قرآن نے یہ ہمیں نقطۂ نظر ہمیں دیا کہ سورج بھی گھوم رہا ہے، اور اللہ نے آگے کہا کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ، یہ سارے کے سارے سیارے آسمان میں تیر رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، یسبحون، تیر رہے ہیں۔ تمام سیاروں کے گردش کرنے کی جو آپ ہیئت کو دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے یہ کسی پانی پر ہیں، بڑے پانی پر، اور یہ تیر رہے ہیں۔ کُلٌّ فِی فَلَکٍ یسبحون، سب کچھ تیر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا اس خلا میں کوئی چیز اپنی جگہ استھر نہیں ہے۔ آج موجودہ دور کے سائنسدانوں کو اس بات کا اقرار کرنا پڑا جس کا اللہ تعالیٰ نے اعلان 1440 سال پہلے کر دیا تھا اس قرآن کے ذریعے سے۔ آئیے اور آگے دیکھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو لوگوں کا حال کیا ہوگا۔
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب سور میں پھونک مار دیا جائے گا لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنے پروردگار کی طرف چلتے بنیں گے، اپنے پروردگار کی طرف دوڑتے رہیں گے۔ جب سور میں پھونک مار دیا جائے گا، یہ نفخہ ثانیہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک بار تو جب پہلی دفعہ سور میں پھونک مارا جائے گا تو تمام جاندار چیزیں سب ختم ہو جائیں گی، سب کو موت آ جائے گی سوائے رب ذوالجلال کے، سب موت کے گھاٹ اتر جائیں گی۔ لیکن دوسری مرتبہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا، رب ذوالجلال کہہ رہا فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنے پروردگار کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا، لوگ کہیں گے ہائے ہائے، مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، یہ کون ہے جس نے ہمیں ہمارے خوابگاہوں سے جگا دیا؟ کون ہے جس نے ہمیں ہماری قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا؟ ھذا وعد الحق وعدنا الحق وصدق الرسول، یہ وہی وعدہ ہے اللہ کا جس وعدے کو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں ذکر کرتا تھا۔ ہاں، یہ وہی باتیں ہیں جن کو انبیاء نے سچ سچ تمہارے سامنے بتا دیا تھا۔ ھذا ما وعدنا الرحمن وصدق المرسلون، یہی وہ وعدہ ہے جس کا اللہ نے تم سے پہلے وعدہ لیا تھا، اور یہ وہ باتیں ہیں جس کو انبیاء نے پہلے بتا دی تھی۔ جب سور میں پھونک مار دیا جائے گا میرے بھائیوں، یہ اچانک ہوگا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی، ہم آپ روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہوں گے، اچانک جب سور میں پھونک مار دیا جائے گا تمام چیزیں بے جان ہو جائیں گی، اور جب دوبارہ سور میں پھونک مارا جائے گا ہم سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنے پروردگار کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہم سب حاضری دیں گے۔ وہ مرحلہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوگا میرے بھائیوں، جب ہم اپنے پروردگار کی طرف دوڑ لگا رہے ہوں گے، جب ہم اپنے پروردگار کی عدالت میں اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ اسی دن کا آگے ذکر کرتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، اے میرے بندو، اس دن ہم ان کے منہ پر تالے لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پیر ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ میرے ساتھیوں، آج ہم گناہ کر رہے ہیں، لاکھ ہسٹری ہم ڈیلیٹ کر دیں، لیکن وہ پروردگار کو معلوم ہے، اور پروردگار کے ساتھ ہمارے ان اعضائے جسم کو معلوم ہے جس کے ذریعے ہم نے گناہ انجام دیے۔ ہاں، رات کا اندھیرا تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن اس پیر کو تو پتہ ہے نا گناہ کے لیے تم کہاں چل کر کے گئے۔ رات کا اندھیرا تو چھوڑو، تم اپنے گھر کے اندر ہو، کھڑکیاں بند ہیں، دروازے بند ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس ہاتھ کو تو پتہ ہے نا اس ہاتھ کے ذریعے سے کون کون سے غلط کام انجام دیے گئے۔ میرے ساتھیوں، ہم موبائل سے ساری ہسٹری ڈیلیٹ کر دیں، سب کچھ ختم کر دیں، اور یہ محسوس کر لیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال کا کوئی محاسبہ کرنے والا نہیں۔ ہماری آنکھوں کو تو پتہ ہے، ہمارے دل کو تو پتہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے قیامت کا دن ہوگا، تمہارے جسم کا ایک ایک عضو تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اچھا، زبانوں پر اللہ تعالیٰ مہر کیوں لگائے گا؟ پتہ یہ چلا، گناہگار ہونے کے باوجود، مجرم ہونے کے باوجود، یعنی جن کا جرم ثابت ہو جائے گا وہ بھی اپنی صفائی میں عذر پیش کریں گے، کہیں گے میرے پروردگار ہم دنیا میں مشرک نہ تھے، اللہ ہم دنیا میں تیری آیتوں کی تکذیب نہ کرتے تھے، اپنی صفائی پیش کریں گے۔ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد، اللہ جب حساب لے لے کسی سے، اور حساب لینے کے بعد بندہ اپنی صفائی پیش کرے، تو وہاں صفائی پیش کرنے کے لیے کسی کو اجازت نہیں۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ زبانوں پر تالے لگا دے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، یہ ہمارے ہاتھ بول پڑیں گے اور ہمارے پیر گواہی دیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم سے جو سب سے پہلی گواہی لی جائے گی وہ اس کی ران ہوگی. ران، یہ ہماری ران بول پڑے گی ہمارے خلاف. انسان کہے گا اے اعضائے بدن، میں نے تو تجھے ہی بچانے کے لیے میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے عذر پیش کیے تھے، لیکن تو ہمارے خلاف گواہی دے رہا. اعضائے بدن کہیں گے ارے ہم کیوں نہ بولیں جب اس پروردگار نے ہمیں قوت گویائی عطا کی، جب ہمیں بولنے کا اس نے حکم دیا تو ہم کیوں نہ بولیں. میرے بھائیو، اسی لیے ایسا مت سوچو گناہ کرتے وقت کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. بس یہ سوچو کہ کوئی گرچہ نہیں دیکھ رہا ہے، دنیا والے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی نگاہ ہمارے اوپر ہے. ہم کہیں مال میں جاتے ہیں، بڑی بڑی دکانوں پہ جاتے ہیں جہاں CCTV کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم دیکھ کر کے ڈر جاتے، کوئی غلط حرکت نہیں کرتے، اس لیے کہ معلوم ہے کہ ہماری ایک ایک حرکت ریکارڈ کی جا رہی ہے، ہماری ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھی جا رہی ہے. ہم کسی سے غلطی سے بھی کوئی غلط کام نہیں کرتے. میرے بھائیوں، جبکہ اس کی فائلیں کرپٹ ہو سکتی ہیں، بجلی گل ہو جائے تو کیمرہ ڈیڈ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ کیمرہ، اس سے ہم کیوں نہیں ڈرتے جس کا کیمرہ نہ رات کا اندھیرا بند کر سکتا ہے نہ دن کا اجالا بند کر سکتا ہے، 24 گھنٹے آن ہے اس رب العالمین کا کیمرہ. اگر یہ اپنے دل کے اندر ہم پیدا کر لیں تو میرے بھائیوں ہم گناہوں سے بچ جائیں، ہمارے اندر نیکیوں کی تڑپ پیدا ہو جائے. آئیے اور آگے بڑھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے کھانے کا ذکر کر رہا ہے، اور کھانا کہاں سے پروڈیوس ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے جہنمیوں کے لیے جہنم سے ایک درخت اگے گی. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم. جہنمیوں کے لیے، وہ جہنمیوں کے لیے جو کھانا ہوگا، جہنمیوں کے کھانے کا درخت جہنم سے نکلے گا. اللہ آگے بیان کر رہا ہے طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس درخت کے خوشے شیطان کے سروں کی طرح ہوں گے. یہ کس درخت کی بات ہو رہی ہے؟ آپ لوگوں کو تو معلوم ہی ہوگا جی، زقوم. ماشاءاللہ صحیح بتایا بھائی نے، بارک اللہ، جزاکم اللہ خیر. زقوم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے 25ویں پارے میں بھی اس زقوم کا ذکر کیا ہے. یہ جہنمیوں کے لیے کھانا ہوگا. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، یقیناً زقوم کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہوگا. جہنمی جہنم میں جلتے رہیں گے، سال ہاں سال جلیں گے، وہ بھوک بھوک پکاریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو اس بھوک کے مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہی کانٹے دار درخت سے اللہ توڑ کر کے دے گا کہ لو یہ کھاؤ. زقوم کا کانٹا دیا جائے گا، زقوم کے درخت سے کھانا دیا جائے گا. طعام الاثیم، اور اللہ آگے کہہ رہا کالمہل یغلی فی البطون، یہ تلچھٹ کے مثل ہوں گے جو کہ پیٹ میں جانے کے بعد یہ کھول رہے ہوں گے. کغلی الحمیم، جس طرح گرم پانی کھولتا ہے اس طرح پیٹ میں یہ کھانا پہنچنے کے بعد یہ کھولے گا. اللہ کہے گا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اے میرے فرشتوں اس جہنمی کو پکڑو اور جکڑو اور جہنم کے بیچوں بیچ لے جاؤ. اللہ کیا کرنا ہے؟ کھانا تو کھلا دیا، گرم پانی پلا دیا، اب بھی جہنم میں لے جا کر کیا کرنا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے اوپر جہنم سے گرم کیا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی اس کے سروں پہ ڈالو. اور میرے ساتھیوں، دسمبر اور جنوری کا وہ مہینہ یاد کرو جب ہم سردیوں سے ٹھٹر رہے ہوتے ہیں. ایسی حالت میں جب نہانے کی ضرورت پیش آ جائے ہم ہیٹر سے، ہم گیزر سے پانی گرم کر کے نہاتے ہیں، لیکن اگر طبیعت سے زیادہ پانی گرم ہو جائے ہم اپنے سر پر ڈال نہیں پاتے تھے، اس گرم پانی کے اوپر ہم ٹھنڈا پانی مزید ایڈ کر لیتے تھے، ملا لیتے تھے.
میرے ساتھیوں، دنیا کی آگ سے گرمایا ہوا پانی سخت سردی میں بھی اپنے سروں کے اوپر ڈال نہ پائے، جو پانی جہنم کی آگ میں گرم کیا ہوگا، او میرے ساتھیوں بتاؤ جب سر پر ڈال دیا جائے گا تو جہنمیوں کی حالت کیا ہوگی؟ میرے بھائیوں، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جہنم سے بچنے کی نماز کی ہر فرض نماز کے بعد ہر نماز میں آپ پناہ مانگا کرتے تھے، اس جہنم سے بچنے کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، کبھی کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ اللہ یہاں پر بھی اسی زقوم کی بات کر رہا ہے، انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ جہنم کا درخت تو جہنم سے ہی نکالا جائے گا۔ دنیا کے درخت آگ کے حوالے کر دو تو آگ لگ جائے، جل کر راکھ ہو جائے، یہ واحد درخت جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا، زقوم کا درخت ہوگا، یہ واحد درخت ہے جس کی پیداوار آگ سے ہوگی، جس کی جڑیں آگ میں ہوں گی۔ تخرج فی اصل الجحیم، یہ جہنم کی جڑوں سے نکلے گی۔ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیاطین کے سر ہیں۔ خوبصورتی کی مثال دیتے ہوئے ہم کسی کے لیے بولتے ہیں نا، ارے وہ تو بالکل فرشتہ لگتا ہے، تو بدصورتی کی مثال پر ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے شیطان ہے۔ یعنی شیطان انتہائی بدصورت، انتہائی ڈراؤنے شکل کا، انتہائی خطرناک ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے اسی طرح اس کے خوشے ہوں گے، اور جب جہنمی یہ کھانا کھائیں گے تو یہ کھانا پیٹ میں پہنچنے کے بجائے گلے میں اٹک جائے گا، گلے میں اٹکنے والا کھانا ہوگا۔ قرآن میں دوسری جگہ سورہ اللہ تعالیٰ نے غاشیہ میں فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع، جہنمیوں کو جو کھانا جہنم میں دیا جائے گا اس سے کچھ نہ پروٹین ملے گا، نہ اس سے اور کوئی نیوٹریشن ملے گی، نہ اور کوئی دوسری چیز فائدے میں ملے گی۔ ولا جو ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی اس سے بھوک مٹنے والی ہے۔ ایسا نہیں کہ کھا دیا تو اب چلو بھوک مٹ گئی، اور ایسا بھی نہیں کہ تھوڑی بہت نیوٹریشن مل گئی جس کی وجہ سے جسم کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ اللہ کہہ رہا لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ ایسا کھانا ہوگا جس سے نہ جسم کو فائدہ ہوگا اور نہ ہی اس سے بھوک مٹے گی۔ میرے بھائیوں، جہنم سے اسی لیے بار بار پناہ مانگو، یہ جہنم سے خود کو محفوظ کرنے کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں بکثرت جہنم سے پناہ مانگو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ آپ تمام کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دی۔ کیا دعا کرتے تھے؟ حضرت ابراہیم گھر چھوڑ کر کے جا رہے، منزل کا پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ پر یقین و توکل کرنے والے کہہ رہے ہیں انی ذاہب الی ربی، میں رب کی طرف نکل چکا ہوں، میں رب کی بارگاہ کی طرف جا رہا ہوں، سیہدین، وہ مجھے ہدایت کرے گا۔ جب دیکھا کہ بوڑھے ہو گئے، اب کسی وارث کی ضرورت ہے، تو یہ ہاتھ اللہ کی جناب میں اٹھ گئے اور کہنے لگے رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے بیٹا عطا کر، اور بیٹا بھی کیسا؟ ایسا ویسا نہیں، صالحین، جو صالحوں میں سے ہو، صالحین میں سے ہو، جو نیکوکار میں سے ہو۔ اولاد مانگنے کی دعا میرے بھائیو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیے سکھا رہے کہ اولاد مانگو تو صالح اولاد مانگو، رب حب لی من الصالحین۔ اور میرے ساتھیوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس اولاد کے لیے آزمایا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کے لیے، اور بتاؤں بھائی، اولاد ایسی نعمت ہے جس نعمت کے نہ ہونے پر انبیاء چپ نہ رہ سکے۔ حضرت زکریا رب کی بارگاہ میں بڑھاپے میں دعا کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم بھی اولاد کے لیے بڑھاپے میں دعا کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ بوڑھا ہو جانے کے بعد بھی اولاد کی تمنا دل سے ختم نہیں ہوتی۔ آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میں اولاد کے لائق نہیں ہوں، لیکن یہ نعمت ایسی ہے جس کے تعلق سے دل مطمئن نہیں ہوتا۔
جس طرح حضرت زکریا نے بڑھاپے میں اولاد اللہ سے مانگی، حضرت ابراہیم نے مانگی، اور دونوں کی مانگی مرادیں اللہ نے پوری بھی کر دی۔ میرے ساتھیوں، جو بے اولاد ہیں آپ بھی اسی طرح دعا کرو، آپ کی بھی التجائیں، آپ کی بھی دعائیں رب العالمین کی جناب میں مقبول ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اب تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ رب حبلی من الصالحین دعا کی، فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بردبار بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ حلیم کا معنی بردبار، پیشنس رکھنے والا، قابو اور کنٹرول رکھنے والا، ایسا نہیں کہ جذبات میں بھڑک جائے۔ وہ حلیم، وہ کھانے والا حلیم نہیں میرے بھائیوں جو یہاں ملتا ہے۔ بردبار بیٹے کی بشارت سنائی اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت ابراہیم نے صالح اولاد مانگی تھی نا، اللہ نے اسی طرح مانگی، ان کی مانگ کے مطابق اولاد عطا کیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب حضرت ابراہیم کے ساتھ ان کا بیٹا اسماعیل چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، کام میں ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گیا، حضرت ابراہیم کی آزمائش پھر سے شروع ہوتی ہے۔ پوری زندگی حضرت ابراہیم امتحانات دیتے رہے، آزمائشوں کا سامنا کرتے رہے، اور سب سے بڑی آزمائش اب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھڑی تھی۔ جو اولاد بڑی منتوں کے بعد ملی ہے، بڑی دعاؤں کے بعد ملی ہے، بڑی آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد ملی ہے، اللہ اس اولاد کے تعلق سے امتحان لے رہا ہے، آزما رہا ہے۔ پتہ یہ چلا ہماری نگاہ میں جو چیز جتنی محبوب رہے گی اسی چیز سے متعلق اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے گا، ہمارا ایگزام لے گا، ہمارا امتحان لے گا۔ دیکھتا ہوں میرا بندہ کھرا اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو بھی خواب میں دکھایا گیا۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کے پاس آئے اور کہنے لگے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے ابراہیم میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے اپنے ہاتھوں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو اے میرے بیٹے بتا اس میں تیری کیا رائے ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو بس جو حکم ملا بیٹے سے پوچھے بغیر کر دوں، نہیں، ٹھیک ہے میں کروں گا، لیکن بیٹے اس بارے میں کیا رائے رکھتے، کم از کم بیٹے سے بھی پوچھ لیا جائے۔ ہم بچوں سے مشورہ نہیں کرتے یہ کہہ کر کے بہت چھوٹے ہیں، نہیں میرے بھائی، اگر بچہ سمجھنے کے لائق ہے تو اپنے مشوروں میں شامل کیجیے، آپ ان کو بتائیں۔ حضرت ابراہیم دیکھیں نبی ہیں، دوسروں سے بیٹے سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، لیکن کہہ رہے میرے بیٹے میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، فانظر ماذا تری، اب بتا اس معاملے میں تیری کیا رائے ہے۔ بیٹا بھی تو بردبار مانگا گیا تھا نا، نیک و صالح مانگا گیا تھا نا۔ اور میرے بھائیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں ہیں؟ ملک شام میں، اور حضرت اسماعیل کہاں پلے بڑھے؟ مکے کے اندر پلے بڑھے۔ حضرت اسماعیل کے ساتھ حضرت ابراہیم نہیں تھے، کبھی کبھار آتے تھے ملنے کے لیے، یہ فلائٹ تو تھی نہیں کہ 2 گھنٹے میں آ جاتے، آنا بھی ہوتا تو کئی مہینے لگ جاتے تھے میرے بھائی، کئی دنوں کا سفر ہوتا تھا، اونٹ پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر سفر ہوتا تھا۔ تو پتہ یہ چلا ان کی ماں ہاجرہ نے ان کی تربیت کی تھی، اور تربیت بھی کیسی، باپ نے جیسے ہی حکم سنایا میرے بیٹے یہ اللہ کا حکم ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ بیٹے کو بھی معلوم ہے انبیاء جو خواب دیکھتے ہیں انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کو کیا کہا تھا؟ ان عینی تنامان، جب پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں، تو آپ نے اماں عائشہ سے کہا تھا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی رہتی ہیں لیکن دل جاگتا رہتا۔ انبیاء کے جو دل ہوتے ہیں وہ سوتے نہیں ہیں، وہ جاگتے رہتے ہیں، اسی لیے انبیاء جو خواب دیکھتے ہیں نا ان کے خواب بھی حقیقت ہوا کرتے ہیں۔ تو اسماعیل کو بھی معلوم ہو گیا، اسی لیے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابو جان جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر، بیٹا بھی کیسا مطیع فرما بردار، جس طرح باپ کی اطاعت کر رہے ہیں رب کا بھی بڑا مطیع ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ رب کا حکم ہے، کہنے لگے اے میرے ابو افعل ما تؤمر، جو حکم ملا ہے اس کے مطابق کر ڈالیے، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں۔ قرآن کہتا فلما اسلما وتلہ للجبین، لٹا دیا، دونوں اس کام کے لیے ریڈی ہو گئے، اور باپ نے بیٹے کو لٹا دیا،
قریب تھا کہ باپ کے ہاتھوں بیٹا ذبح ہو جائے، باپ کی چھری بیٹے کی گردن پہ چل جائے، اللہ نے کہا وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا ابراہیم، ہم نے آواز لگائی اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو نے اپنے خواب سچ کر دکھایا اے ابراہیم، ہم اسی طرح محسنین کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا عطا کیا اور اللہ نے کہا کہ یہ بہترین تمہارے لیے فدیہ ہے، اور کہا کہ حضرت ابراہیم کا نام ہم نے پچھلوں میں باقی رکھا۔ میرے بھائیوں، اتنی آزمائشوں اور ان مرحلوں کے ساتھ ایک موحد آدمی گزرتا رہتا ہے۔ ایک موحد کے سامنے جب آزمائشیں آتی ہے تو ان آزمائشوں سے وہ ڈرتا نہیں ہے، ان کا پیر نہیں ڈگمگاتا، آزمائشوں میں پڑھ کر کہیں الٹا قدم وہ پیچھے نہیں ہٹا لیتا، بلکہ آزمائشوں میں ثابت قدم رہتا ہے اور نکھر کر کے سامنے آتا ہے۔ جب آزمائش پوری ہو جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اور بلند مقام عطا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مکے والوں کا اعتراض بیان کر رہا ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے سامنے کہا اے لوگو تمام معبودان باطلہ کا انکار کر دو، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، اور دیکھو اس کلمے کی برکت سے تمہیں صرف دنیا میں ہی فائدہ نہیں ملے گا بلکہ تمہاری آخرت سنور جائے گی، دنیا بھی تمہاری بن جائے گی۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اے محمد یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے معبودوں کے بالمقابل ہم ایک اللہ پر کیسے ایمان لے آئیں؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے، ہم لات کو چھوڑ دیں، منات کو چھوڑ دیں، عزا کو چھوڑ دیں، ہبل کو چھوڑ دیں، بس ایک اللہ کو اپنا حاجت روا مان لیں، ایک اللہ کو اپنا مشکل کشا مان لیں، اسی کو بگڑی بنانے والا مان لیں، اسی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھیں۔ اے محمد یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ اور سورہ زمر میں اسی پارے میں وہ صورت آتی ہے، اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں کہہ رہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتے ہیں، دوسروں کو پکارتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہی تو کہتے ہیں کہ ہم اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں۔ آج بھی جو غیروں کو پکارنے والے لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ بھائی اللہ کو چھوڑ کر قبر والوں کو کیوں پکارتے ہو؟ وہ یہی کہ نہیں جی ہم قبر والوں کو نہیں پکارتے، ہم تو ان سے اپنی دعائیں اللہ تک پہنچواتے ہیں، وہ تو ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، ہم تو وسیلہ لیتے ہیں۔ اور مکہ والوں کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ بھی یہی کہا کرتے تھے ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں، یہ اللہ کے پہنچے ہوئے بندے ہیں، ہم ان سے اس لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کی مجاوری اسی لیے کر رہے ہیں، ان کی پوجا پرست اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ ہماری دعائیں اللہ تک پہنچا دیں۔ ہم گناہگار لوگ ہیں، ہماری دعائیں ڈائریکٹ اللہ نہیں سنتا۔ سیم یہی عقیدہ کفار مکہ کا تھا جو آج موجودہ مسلمانوں کا ہے۔ ان سے آپ کہیں کہ بھائی قبر والوں پر تم چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو، کیوں ان کے لیے نظریں مانتے ہو، کیوں ان کے لیے ذبیحے تم دیتے ہو، تو وہ یہی کہیں گے بس وسیلہ لے رہے صاحب، جس طرح بڑے منتری سے ملنے کے لیے چھوٹے منتری سے ملا جاتا ہے اسی طرح ہم بس وسیلہ لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا گھٹیا مثال اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ایسی کوئی مثال دی جاتی ہے؟ میرے بھائیو ٹھیک ہے ہماری زبان کمزور ہے، ہم اپنی بات اللہ تک نہیں پہنچا سکتے، تھوڑی دیر مان لیا جائے، لیکن اللہ کی سماعت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کی سماعت کا تو یہ حال ہے وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سن تو اس طرح رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندو تمہارے دلوں میں جو دھڑکنے والی صدائیں ہیں، تم جو سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری اس سوچ سے بھی باخبر ہے۔ کالے پتھر پر کالی چیٹی کالی رات میں جب چلتی ہے اس پروردگار کو ایک ایک حرکت معلوم ہے۔ اس پروردگار کے بارے میں ہم مثال دے رہے ہیں کہ بھائی نہیں ہم ڈائریکٹ اللہ نہیں سنتا ہے، بس ہم ان کو وسیلے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ یہی تو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، پھر تو وہ مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے، اور یہی عقیدہ ہم رکھیں اور پکے مسلمان۔ میرے بھائیو یہ دوہرے ماپ ڈنڈ اللہ کے ہاں نہیں چلتے ہیں، یاد رکھیں۔
آخری آیت، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے سامنے خوبصورت گھوڑے لائے گئے، بڑے خوبصورت دیکھنے میں تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے بادشاہ تھے بھائی، صرف انسانوں پر ہی نہیں دیگر مخلوقات پر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت دے رکھی تھی، تصرف دے رکھا تھا۔ ان کے سامنے خوبصورت گھوڑے لائے گئے، یہ دیکھنے میں ان کی خوبصورتی میں اس طرح محو ہو گئے کہ عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ اور میرے ساتھیوں، ہماری نہ جانے کتنی نمازیں فوت ہو جاتی ہیں، دیکھنے میں عصر کی نماز فوت ہو گئی، قرآن کہتا ہے کہ سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس چیز کی خبر لگی تو دوبارہ ان گھوڑوں کو منگوایا اور ذبح کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس چیز کے بدولت، اس کی خوبصورتی نے ہمیں اس طرح محو کیے رکھا، اپنی طرف گرفتار کیے رکھا، اس کی وجہ سے ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے۔ اور یہ ہمارا موبائل ہمیں راتوں دن اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے، پھر بھی ہم موبائل کو اپنے لیے فتنہ نہیں سمجھتے، اپنے سے دور نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، کیرم بورڈ جو کھیلتے ہو، اس کی وجہ سے آپ کی نمازیں چھوٹ جا رہی ہیں، آپ کی جماعتیں چھوٹ جا رہی ہیں، آپ اس کو اپنے لیے باعث فتنہ نہیں سمجھ رہے۔ جو چیز آپ اور اللہ کے ذکر کے درمیان رکاوٹ بنے، اللہ کی قسم وہ چیز آپ کے لیے فتنے کا باعث ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ منافقون میں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، یہ مال و دولت، یہ اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے نہ روک دیں، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اور جو ایسا کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ تو سراسر گھاٹا اٹھانے والا ہوگا، نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ ہم کتنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑے کو دیکھتے ہوئے خوبصورتی میں اس طرح محو ہوئے کہ ایک بس نماز چھوٹی نہیں، بس وقت نکل گیا، دوسرے وقت میں پڑھی، اس کی وجہ سے انہوں نے گھوڑے ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ میرے ساتھیو، ہمارا کیا حال ہے؟ اس تعلق سے ہمیں خود کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ رب العالمین سے آئیے دعا کریں کہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔